حوالے سے ابھی ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ملک میں ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے کوئی ریگولیٹری نظام نہ ہونے کے باعث ادویات ساز کمپنیوں کی جانب سے ادویات کی قیمتوں میں 400% از خود اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نور مہر، صدر ڈرگ لائرز فورم اس وقت موجود ہیں۔ نور مہر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 400% اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور حکومت اس معاملے پر خاموش تماشائی جو ہے وہ بنی بیٹھی ہے۔ کون کون سی ادویات ایسی ہیں جن میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جی، کون سی کا اب تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ تقریباً 80,000 کے قریب جو برانڈز ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ صرف 146 جو اسینشل میڈیسنز ہیں ان کی قیمتیں خیر ان کی بھی بڑھائی گئی ہیں، ان پہ کنٹرول رکھا گیا۔ باقی جو ہے گاجر، مولی، تیل، چینی کی طرح فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی مرضی ہوگی اور ڈسٹریبیوٹرز کی مرضی ہوگی کہ وہ جو قیمت بھی لگا لیں۔ اب جو پہلے ہوتا تھا کہ کنٹرول میڈیسنز ملتی تھیں، کچھ میڈیکل سٹور والوں کو اور کمپنیوں کو خوف ہوتا تھا کہ ریگولیٹری اتھارٹی یا صوبائی گورنمنٹ ڈرگ انسپیکٹرز جو ہیں ان پہ چھاپے ماریں گے، حساب کتاب لیں گے۔ اب حساب کتاب کو تو انہوں نے چیپٹر کلوز کر دیا کافی حد تک، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب نگراں حکومت آئی 6 فروری کو، الیکشن سے ایک رات پہلے، انہوں نے یہ فیصلہ چھوڑ دیا کہ اب ادویات کی قیمتیں کنٹرول ہی نہیں ہوں گی، اب مینوفیکچرر اس کا تعین کریں گے۔ تو ہم نے اس پہ احتجاج کیا اور پھر 19 فروری 2024 کو جو ہے انہوں نے جاتے جاتے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جی ادویات کی قیمتیں کنٹرول ہوں، اس کا کوئی کنٹرول ختم، اب مرضی ہے، مطلب جو لوٹے، جو کھائے پیے، لوٹ کے بھاگ جائے، جو بھی ہے۔ تو اس کو ہم نے چیلنج کیا 19 فروری کے لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو اس میں جیسے شاہد کریم صاحب نے مہربانی کی، اس کا اسٹے آرڈر ہمیں ملا اور اس کے بعد تھوڑا ٹھہراؤ آیا اس میں، اس بےایمانی جو تھی فارماسیوٹیکل کمپنیز کی۔ اس کے بعد جو ہے 2 اپریل کو فیصلہ آیا کہ اب کیونکہ نگراں حکومت کیونکہ چلی گئی ہے، ان کا یہ فیصلہ وہ رائٹ تو نہیں تھا ان کو، تو یہ نئی حکومت آ گئی ہے، اس پہ جو ہے نا وہ اپنی پالیسی اور فیصلہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ 30 مئی کو انہوں نے وفاقی کابینہ نے کہا کہ جی وہ نگراں حکومت کا جو فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا، ٹھیک ہے۔ تو 5 جون کو انہوں نے ایک لیٹر جاری کر دیا کہ قیمتیں جو ہے ڈی کنٹرول رہیں گی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے احتجاج کیا، ہم پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی یہ تو انہوں نے جو ڈرگ ایکٹ 1976 ہے اس کے تحت جو ہے نا اسمبلی سے بل پاس کیے بغیر، سینٹ سے بل پاس کیے بغیر پرائم منسٹر کو تو اختیارات ہی حاصل نہیں ہیں۔ یہ تو ہم 6 فروری کو بھی ہم کہہ رہے تھے اور بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کا جو ہے پورا احتجاج کیا اور ہم نے کورٹ کو بتایا۔ کورٹ نے جیسے شاہد کریم نے یہ فرمایا کہ جو 500 روپے کا آئی ڈراپ تھا وہ 2200 روپے کا مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا ہم یہی کہہ رہے ہیں، اب تو شتر بے مہار ہے، جس کی مرضی ہے آلو گاجر مولی کی طرح، مطلب کہ کسی کا بچہ کینسر کا مریض ہو، کڈنیز کا مریض ہو، ٹھیک ہے، ہارٹ کا مریض ہو، وہ اس وجہ سے مر جائے کہ وہ مہنگی دوائی نہیں لے سکتا۔ اس ملک میں پہلے بجلی کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے بہت ہی برا حال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اب جو پاکستان دنیا میں فارماسیوٹیکلز میں سب سے کرپٹ ملک بن چکا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ کمپنیوں سے فریج، اے سی، باہر کے ٹور، کون سی چیز ہے جو نہیں لیتے۔ اچھے مسیحا ڈاکٹر بھی ہیں لیکن بہت سی جو تعداد ہے، 90% جو تعداد ہے وہ کمپنیوں سے سرکاری ملازم ہیں لیکن سارا دن بیٹھ کے برانڈ لکھتے ہیں، کمپنیوں کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک بیچارہ پولیس والا جو اگر 100 روپیہ لے نا وہ کرپشن ہے۔ اگر ایک وائٹ کالر کرائم جو ہے سب سے زیادہ ہیلتھ میں ہے، اور ایک جو ڈاکٹر سرکاری ڈاکٹر ہے وہ بھی باہر کے ٹور لے رہا ہے، اے سی لے رہا ہے، کیش لے رہا ہے، ہارڈ منی لے رہا ہے۔ پہلے فارماسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں مطلب کہ سیمپل دیتی تھیں، لٹریچر بروشر دیتی تھیں، جی ہماری دوائی بہت اچھی ہے، دیکھ لیں جی۔ اب کیا ہے، اب کھلا بازار ہے، اب یہ منڈی کھانا بن گیا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ادویات کی قیمتوں میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ جی اب شتر بے مہار ہے، اس پہ ہم نے اس پہ کام کیا ہے۔ ہم نے نئے پرانے بیجز جو لاٹ ہوتی ہے دوائیوں کی وہ اکٹھی کی ہیں، اس کے ایکسل شیٹیں بنائی ہیں، اس پہ کمپیریزن ڈیٹا بنایا ہے، حکومت کو بھیجا ہے، حکومت کو خط لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، تو اب ہم مجبوراً جو ہے 1 ہفتے کے بعد ہمیں مجبوراً اگر کوئی پرائم منسٹر اس پہ نہیں کرتے تو ہمیں مجبوراً جو ہے سڑکوں پہ آنا پڑے گا۔ کیا آپ لوگوں پر بھی کوئی کیسز وغیرہ بنائے گئے ہیں؟ اس حوالے سے بھی بتائیے۔ جی میں نے جو ہے پچھلے ثاقب نثار صاحب اور پیچھے ایک سی او ڈرائیو تھے، انہوں نے میرے پہ 252 FIRs جو ہے اس پہ کی اور اس پہ میں نے پھر بیل بانڈ جمع کرائے، ضمانتیں لیں، میرے جھوٹے کیس بنائے گئے، فارماسیوٹیکل کمپنیز مافیا جو ہے اس کے پیچھے تھا،
تو انہوں نے میں نے ابھی جو ہے صرف 14-15 کیس جو ہے نا وہ اس پہ چل رہے ہیں، جس کا انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو ایک عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے جس کی کوئی آواز نہیں ہے، ایک ریڈی والا، ایک کسان تو نہیں بتا سکے گا نا کہ اس کے ساتھ بےمانی کیسے ہو رہی ہے. یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے. اگر ہم پڑھے لکھے لوگ، فارماسسٹ، ڈاکٹرز، وکیل، اگر عام آدمی کے لیے کام نہیں کرتے اور ہم بھی صرف پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ تو پھر جسم فروشی اور اس میں فرق نہیں رہا. سروسز میں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. اگر ایک عام آدمی، غریب آدمی، اگر ہم یہ زیادتی، ظلم ایک غریب آدمی کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے اور ظلم برداشت کریں گے، یہ فکر دیکھیں، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو فکر حسین ہے نا، اس کے مطابق ہمیں ظلم جبر کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، ناانصافی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نہ کہ ہمیں کمپرومائز ہونا ہے. کمپرومائز آپ دیکھیں، میں تو انتہائی پریشان، حیران ہوں، اتنا بڑا ظلم، مریضوں کی دوائیاں جو ہیں 200%، 300%، 400% تک بڑھ گئی. کیا اس میں جان بچانے والی ادویات بھی شامل ہیں؟ جی بالکل، جان بچانے والی ادویات بھی شامل ہیں اس میں، اور 80,000 دوائیاں ہیں. اور میں تو حیران ہوں کہ جو بڑی بڑی دعوے کرتی ہیں، ہماری پیپلز پارٹی دعوے کرتی ہے، غریبوں کی پارٹی ہے، جماعت اسلامی جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری پارٹیاں، مسلم لیگ، ایون کہ مسلم لیگ نون میں بھی جو خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق جو عوام کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں. میں تو اس چیز پہ بھی حیران ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو بھی مس گائیڈ کیا گیا ہے. پھر ہم نے اس پہ جو ہے قانونی طور پہ جو کیا ہے، اس پہ ابھی 5 جولائی کو ابھی ریسنٹلی ایک خط جو ہے آیا ہے، جس کے میں جو ہے اب ہمارے احتجاج اور قانونی چارہ جوئی کے بعد ڈرگ اتھارٹی نے، سی او عاصم رؤف صاحب نے بہتر کام کیا ہے. انہوں نے اب وزارت قانون کو لکھا ہے کہ اس میں جو واضح گائیڈ لائن دیں کہ امینڈمنٹ کے بغیر، اسمبلی کی ترمیم کے بغیر کیا یہ ڈی کنٹرول ادویات قیمتیں ہو سکتی ہیں، نہیں ہوتی. اصل میں عوام کو تو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، لیکن ان کے ساتھ ناانصافی جو ہے شروع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً پاکستان میں 800 ایلوپیتھک کمپنیاں ہیں، 1450 جو ہے ہربل نیوٹراسیوٹیکل کمپنیز ہیں، اور ایک بڑی پاکستان میں 20 کے قریب ملٹی نیشنلز کام کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ حساب لینا ضروری ہے. جو عوام کی، مریضوں کی لوٹ مار کر رہے ہیں، اس کو اگر نہیں روکا گیا تو اس سے جو پاکستان میں ڈیلی درجنوں لوگ صرف اس وجہ سے مر جائیں گے کہ ان کو مہنگی دوائی نہیں خرید سکتے. جو اپنے آپ کو کیا لگتا ہے اس ضمن میں حکومت کو کیا کیا انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس کو حکومت کو فارماسیوٹیکل مافیا کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں 800 جو ایلوپیتھک کمپنیاں ہیں، اب ہماری نیشنل کمپنیوں نے کافی گرو کیا ہے، اور ہم نے اس پہ جنرک کے بھی ڈاکٹر جو ہیں وہ فارمولہ جو ہے لکھیں، نہ کہ برانڈ لکھیں. اس پہ ہم نے ریٹ ڈالی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا، لیکن حکومت جو ہے خود ڈرگ ایکٹ سیکشن 7 کلاس 8 کی خلاف ورزی کر رہی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے ڈرگ ایکٹ میں کہ جو کمپنیز کو جو برانڈ کے بجائے سالٹ میں رجسٹریشن دی جائے گی، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس کو ڈرائب اور حکومت وزیر اعظم اس کا نوٹس لیں. اور خاص طور پہ جو دوائیوں کی قیمت عملی طور پہ نہیں بڑھنی چاہیے، اس پہ وزیر اعظم جو ہے فوری طور پہ نوٹس لیں، اور چیف جسٹس پاکستان اس کا نوٹس لیں کہ لوٹ مار جو ہے، اتنی لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ نور مہر صاحب، ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے.